آج کا جو عنوان ہے وہ ہے دین مسیحت میں ہم جنس پرستی، homosexuality in Christianity, the concept of homosexuality in Christianity یا homosexual or same marriage جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق مسیحت کے اندر کیا ہے. اور دوسری بات جو ان دنوں کے اندر مذہبی رہنما بیانات دے رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں ہوموسیکچول یا ہم جنس پرستی پر، اس میں بات کی جائے گی خدا کے کلام مقدس میں سے، اور پھر بائبل مقدس کی سچی تعلیم آپ سبوں کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ مذہب کیا کہتا ہے، رہنما کیا کہتے ہیں، اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے. میں نے کس کی سننی ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جس میں سے ہم گزر رہے ہیں چاروں اطراف کنفیوژن ہے. لوگ ذہنی طور پر متذبذب ہو چکے ہیں اور ذہنی ابتری اور ذہنی انتشار کا سبب بنا ہوا ہے. میں کس سمت جاؤں، میں کیا کروں، یہ لوگ آج کنفیوز ہے. لیکن میں ایک آپ کو بات اچھی بتا دیتا ہوں، اچھی خبر دے دیتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے ساری کنفیوژن کو دور کیا ہے، اور بائبل مقدس ایک ایسی واحد کتاب ہے جو ہر طرح کی کنفیوژن کو دور کر کے کلیئر کرسٹل میسج ہم تک پہنچاتی ہے. اس لیے ہم بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، اور بائبل کا فرمان ہے خداوند یسوع مسیح کی زبانی خداوند نے فرمایا تم سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، تمہاری کنفیوژن دور کرے گی، تمہاری ٹینشن دور کرے گی، اور ہر ایسی چیز جو تمہیں الجھا دیتی ہے اس سے تمہیں رہائی ملے گی. تو سچائی خدا کا کلام ہے، اور سچائی حقیقت میں خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. تو آئیے سچائی سے واقف ہو، آئیے خدا کے کلام سے واقف ہو. آئیے کتاب مقدس کو کھولیں گے. ہم سبوں کے لیے آج کا حوالہ ہے 2 کنگز، دوسرا سلاطین، اور اس کا چیپٹر 23 23واں باب، اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے. اور وہ یسرت کو خداوند کے گھر سے یروشلم کے باہر قدرون کے نالا پر لے گیا، اور اسے قدرون کے نالا پر جلا دیا، اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک بنا دیا، اور اس کو عام لوگوں کی قبروں میں پھینک دیا. اور اس نے لوتیوں کے مکانوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے، جن میں عورتیں یسرت کے لیے پردے بنا کرتی تھی، ڈھا دیا. کتاب مقدس کا پڑھا، سنا اور سمجھا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. کتاب مقدس میں سے جو حوالہ میں نے آپ سبوں کی گوش گزار کیا، اس کے سیاق و سباق کو پہلے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو تھے یہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو چکے تھے. ایک شمالی سلطنت تھی اور دوسری جنوبی سلطنت تھی. ایک سلطنت کے اندر 10 قبائل تھے جو اسرائیل کی سلطنت کہلاتی تھی، اور دوسری سلطنت یہودا کی تھی جو بنی یہودا کی سلطنت، اور جس کا مرکز تھا یروشلم، جہاں پر ہیکل مقدس موجود تھی، کہلاتا تھا. اسرائیل 2 حصوں میں بٹ چکے تھے، اور اس سے پہلے کہ اسرائیل 2 حصوں میں بٹتے، خدا نے اسرائیل کے ساتھ کلام کیا تھا. آئیے کتاب مقدس میں سے اسی پیغام کو جو خدا نے اسرائیل کے ساتھ کیا، میں آپ کے سامنے اسی میسج کو رکھنا چاہتا ہوں. کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور کھولیے گا. بائبل مقدس میں سے احبار کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کلام کرتا ہے تم مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے. تو مرد سے صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے. اور پھر 20ویں باب کی اسی کتاب دا بک آف لیویٹکس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 13 کے اندر یوں لکھا ہے، اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا. کلام مقدس کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے.
اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ اسرائیل کے 2 حصے ہوں اس کی حکومت کے، خدا نے پہلے سے جناب موسیٰ سے کلام کر دیا کہ تمہارے اندر کوئی ہم جنس پرست نہ ہو، کوئی سیم سیکس ریلیشن شپ نہ ہو، اور اگر کوئی سیم سیکس ریلیشن شپ رکھتا ہے، یعنی ایک مرد مرد کے ساتھ ریلیشن قائم کرتا ہے، جسمانی تعلق قائم کرتا ہے، تو یہ نہایت مکروہ بات ہے۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو خدا سزا دیتا ہے، اور سزا کے طور پر کہا جاتا ہے اسے سنسار کر دو، اس کو جان سے مار ڈالو، اور اس کا خون اس ہی کی گردن پر ہوگا۔ یاد ہو پچھلے میسج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اس سے پہلے کہ وہ داخل ہو ملک کینان کے اندر پہلے سے لوگ جو تھے سیم سیکس میرجز کرتے تھے، سیم سیکس ریلیشن شپ تھے ان کے، یعنی ہم جنس پرست پائے جاتے تھے۔ خدا نے سدوم اور عمورہ کو برباد کیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سے علاقہ جات تھے جن کے اندر یہ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کے جو مذہب تھے، یعنی وہ جو بت پرستانہ پیگنزم تھے، بت پرستی کے جو مذاہب تھے، جو دیویوں کو دیوتاؤں کو پوجتے تھے اور اپنے بچوں کی قربانیاں گزرانتے تھے، ان کے اندر بہت سی بڑی تعداد جو تھی وہ مقدس لڑکیوں کی اور مقدس لڑکوں کی ہوتی تھی۔ اور یہ مقدس لڑکیاں اور لڑکے ہم جنس پرست ہوتے تھے جو مندروں کے اندر اس زمانے کے اندر رہا کرتے تھے۔ تقریباً آج سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4000 سال قبل کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ ان مندروں کے اندر ان کی زینت ہوتے تھے اور یہ سیم سیکس میرجز کرتے تھے۔ تو خدا نے انہیں برباد کیا، خدا نے انہیں تباہ کیا، اور اسرائیل سے کہا تمہارے اندر کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب اسرائیل سے حکم دے دیا کہ تمہارے اندر یہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر باوجود اس بات کے اسرائیل کے اندر بہت سے لوگ جو تھے وہ اس حرکت کو، اس مکروہ کام کو کرنا شروع ہو گئے، اور یہاں تک یہ مکروہ کام عروج اختیار کر گیا کہ ہیکل مقدس جو ہے، توجہ فرمائیے، ہیکل مقدس جو ہے اس کے گرد و انواع، اس کے قریب لڑکوں نے گھر لے لیے، اور ان گھروں کے اندر وہ لڑکوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے تھے یروشلم کے اندر، ہیکل مقدس کے پاس۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیکل کا جو عملہ تھا وہ بھی انوالو تھا، اور ان لوگوں کو عبرانی زبان کے اندر قادیشی کہا گیا ہے۔ قادیشی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کرتے ہیں، یہ سیکرٹ ہے، یا یوں کہوں گا میں یہ مقدس رسم ہے، یہ مقدس ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، خدا نے حکم دیا تھا ایسے لوگوں کو جان سے مار ڈالو، لیکن یہودیوں نے کمپرومائز کر لیا، اور اس کمپرومائز کی وجہ سے یروشلم کے اندر جگہ جگہ پر ان لوگوں نے اپنے گھر تعمیر کر لیے، اڈے بنا لیے، اور یہاں تک ہیکل کو نہیں چھوڑا، ہیکل کے قریب انہوں نے اڈے بنا لیے، جن اڈوں کے اوپر یہ رہا کرتے تھے اور بت پرستی کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم یہوہ کے لیے مقدس ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا مائنڈ سیٹ کو، میں ببلیکل مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں ببلیکل اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں، یہ بائبل کی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بائبل کی یہودیوں کی بات کر رہا ہوں جن کو خدا نے حکم دیا تھا تمہارے اندر اگر کوئی ہوگا تو یہ مکروہ کام ہوگا، لیکن انہوں نے ایسی حرکتیں شروع کی۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب یوحسیہ بادشاہ آیا تو یوحسیہ بادشاہ نے آتے ہی جو کام کیا، اس نے پہلے کام جو کیا، آئیے بائبل مقدس کا میں آپ کے ساتھ مطالعہ کرتا ہوں، تو اس کا حقیقت کے اندر یہ پہلے آسا بادشاہ تھا۔ آسا بادشاہ نے کیا کیا، تو پہلا سلاطین اس کا 15واں باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، آسا بادشاہ نے کیا کہ اس نے آتے ہی اپنی حکومت کے اندر اس نے بنیادی طور پر 41 سال
اسرائیل کے اوپر حکومت کی، 41 سال اس نے اسرائیل کے اوپر حکومت کی، اور ان 41 سالوں کے اندر اس نے وہ کام کیا کہ جو لوگ ہوموسیکچول تھے، جو لوگ سیم سیکس میرج پر بلیو کرتے تھے اور سیم سیکس میرج کرتے تھے، اور دوسرے لفظوں میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بہت مقدس ہیں، ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ یہ سمجھتے تھے خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو خدا کے بندہ آسا بادشاہ نے آتے ہی 41 سال اس نے حکومت کی اسرائیل کے اوپر، یروشلم کے اوپر۔ تو اس نے اپنی دور حکومت کے اندر پہلا سلاطین 15واں باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، لوتیوں کو ملک اسرائیل سے اور یروشلم سے اس نے نکال دیا۔ لیکن یہ سارے نکلے نہیں، مارا نہیں، انہیں قتل نہیں کیا، انہیں حکم دیا نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر انہوں نے روپ اختیار کر لیا، پھر ہیکل کے گرد و انواع یہ پھیل گئے، سکیٹرڈ ہو گئے، دھندا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی، بادشاہ بڑا ظالم ہے، اس نے ہمیں بند کر دیا۔ ہیکل کے جو گرد و انواع انہوں نے کوٹھے بنائے ہوئے تھے جن کے اوپر یہ نجائز کام کرتے تھے، جہاں پر یہ جسم فروشی مرد کرتے تھے، مرد جو تھے یہ ایسی شادیاں کرتے تھے، مرد ایسی حرکات کرتے تھے، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا۔ جیسے ہی آسا بادشاہ کی وفات ہوتی ہے تو آسا بادشاہ کا جو بیٹا تھا یہوشافط نے آ کے یروشلم کے علاقہ جات پر اپنے باپ کی طرح اس نے کیا۔ پہلا سلاطین 22واں باب اس کی 46ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس نے آ کے اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا۔ سو پہلے باپ نے کام کیا، پھر بیٹے نے کیا، لیکن پھر بھی مکمل طور پر یروشلم صاف نہیں ہوا۔ سو بائبل مقدس میں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، دوسری سلاطین کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جیسے یوآسا بادشاہ آیا تو اس نے آ کے ان کے مکانات گرا دیے، اس نے گھر گرا دیے، اس نے ان کو بھگا دیا۔ سو یہ کام کرتے کیا تھے؟ یہ سارے ہوموسیکچول تھے، اور تھے کہاں پر؟ یہودیوں کے اندر۔ کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں تھی، اور کوئی نجائز فرشتے نہیں تھے جنہوں نے گناہ کیا ہو، یا یہ وہ نہیں تھے کہ کسی اور ملک سے آئے ہو۔ نو، ان کے اوپر جو کلچر کا اثر تھا، ان کے اوپر جو پریشر تھا وہ غیر اقوام کا تھا، اور غیر اقوام کے پریشر سے انہوں نے وہی رسومات اپنے مذہب کے اندر رکھ لی اور ہیکل مقدس کو متاثر کیا۔ ہیکل کی بات کر رہا ہوں، ہیکل مقدس کو متاثر کیا، اور اس کے پاس انہوں نے گھر لے لیے اور ان گھروں کے اندر یہ حرکات کیا کرتے تھے اور سیم سیکس میرج کو عروج دیا۔ لیکن ہوشیہ بادشاہ نے آ کر اس کو ختم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانہ میں، جس زمانہ میں اسے ختم کیا گیا اور بائبل مقدس کے اندر انہیں لوتی کہا گیا۔ اب جو لوتی ہے یہ بنیادی طور پر بائبل کے اندر نہیں لکھا، یہ ترجمہ ہم نے اس کا لوتی کیا ہے، لیکن بائبل کے اندر جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سدومی۔ سدومی کا مطلب ہے جو سدوم اور امورا اور اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، جو ہوموسیکچول ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان کو سدومی کہا گیا۔ اب بائبل کے اندر انہیں جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کے اندر انہیں قادیشی لکھا گیا ہے، پھر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے سدومی ترجمہ کیا گیا ہے، اور اردو بائبل کے اندر اس کا ترجمہ لوتی کیا گیا۔ اس سے کوئی یہ غلط تصور نہ لے کہ یہ لوت کی قوم سے ہے، یہ لوت کی قوم سے نہیں ہے، یا یہ لوت کی نسل سے نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر ان خطوں کے اندر جو لوگ بستے تھے، یہ ان کے لیے ٹرم استعمال کی گئی ہے، جو قادیشی تھے، جو اپنے آپ کو جو مقدس سمجھتے تھے کہ یہ تو مقدس فریضہ ہے، ہم انہیں ادا کرتے ہیں، یعنی ایک جنس کے اندر، ہم جنس کے اندر شادیاں کرنا۔ میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا، اسرائیل کے بادشاہوں نے انہیں اپنے ملک سے نکالا، ان کے گھروں کو جلا دیا، لکھا ہے برباد کر دیا ان کے گھروں کو۔ اور پھر تیسری بات، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تمہارے اندر کوئی بھی لوتی نہ ہو یا سدومی ہم جنس نہ ہو۔ پھر بائبل کے اندر لکھا ہے اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کی سزا سنگسار ہے، اس کی سزا موت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرانے عہد نامہ کے اندر ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی جج نہیں ہوں، نہ آپ جج ہے، عدالت کا کام خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے۔
پالوس رسول پر الزام یہ لگاتے ہیں، خداوند یسوع پر الزام لگاتے ہیں، تو خداوند یسوع کا پر تو یہ الزام اس طرح کے گندے نازیبا الزام لگاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہے ایسا جو آ کر یہ کہے کون ہے مجھ میں جو گناہ ثابت کرے، میرا آقا تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھ لیا تو آپ نے زنا کر لیا۔ تو یہ لوگ مسیح کی ذات طیبہ پر ایمان اس طرح کا الزام عائد کرتے ہیں۔ میرا تو آقا کہتا ہے کہ اگر آپ نے سوچ بھی لیا تو آپ نے کر لیا۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح، پاکیزگی کا منبع، پاکیزگی کا مبدا، جو کہتا ہے کہ اگر سوچو بھی تو تم زنا کے زمرے کے اندر آ جاتے ہو، جو یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں پاکیزگی کا مبدا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں پاپ میں سے نکلا اور دنیا کے اندر آیا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں، انجیل کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے الزامات لگا کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیے خدا نے کہا تو کیا ہم اسے مان لیں؟ یہ پرانے عہد نامے کی طرح، نئے عہد نامہ میں جس مسیح کی میں بات کر رہا ہوں، اس مسیح کے خادم پالوس رسول ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم جنس پرست ہے۔ خدا معاف کرے، پالوس رسول پر بھی یہی الزام ہے کہ یہ بھی ہم جنس پرست ہے اور یہ ہماری کمیونٹی سے ہے، اور وہ پالوس رسول کو اپنا سینٹ کہتے ہیں کہ ہمارا سینٹ ہے یہ۔ اب پالوس رسول نے بہت مرتبہ یہ کہا کوئی لونڈے باز، کوئی ہم جنس پرست خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے۔ آخری چند حوالہ جات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نئے عہد نامہ میں پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے فریب نہ کھاؤ، لونڈے باز خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ کوئی فریب نہ کھائے، کوئی مسکنسیپشن کے اندر نہ آئے، کوئی الوژن کے اندر نہ آئے۔ ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی۔ پرانے عہد نامہ کے اندر یہ سزائیں ہیں کہ انہیں قتل کر دو، انہیں مار دو، لیکن نئے عہد نامہ کے اندر رسول فرماتا ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ وہ میری بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ کوئی لونڈے باز خدا کی بادشاہت کا وارث نہ ہوگا، کوئی ہم جنس پرست خدا کی بادشاہی کا وارث نہ ہوگا۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 1 باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو بے شرع لوگ ہیں، یہ جو لونڈے باز ہیں، یہ خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے۔ اور رسول فرماتا ہے کوئی شہوت پرست بھی خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہوگا۔ پرانے عہد نامہ میں اگر یہ تعلیم ہے قتل کر دو، مار دو، جلا دو، ہم ہیومن رائٹس کی قدر کرتے ہیں، ہم ہوموسیکچول جو یہ ریلیشن شپ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جج ہم نہیں ہیں۔ ججمنٹ کا کام پادری جمیل کے پاس نہیں ہے، ججمنٹ کا کام آسمانی خدا کے پاس ہے۔ اور اس نے کہہ دیا کہ اگر تم ایسے ریلیشن کے اندر آؤ گے تو ایک تو یہ مکروہ ہے، ایک تو یہ گناہ کے زمرے کے اندر ہے، مکروہ بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ زمین پر نہیں ہے، بائبل میں نہیں لکھی۔ اب خدا جانتا ہے، میں نے کہا میں جج نہیں ہوں، لیکن جو بائبل میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو خدا اپنی بادشاہت کے وارث ہونے کے لیے رد کرتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی نسل کو بچائیے اور سوال کریں، اپنے ایمان کا دفاع کریں، اپنے ایمان کی پروموشن کریں، اور اپنے ایمان کے دفاع کے لیے ہر طرح سے آپ نے لڑنا ہے۔ ایمان کے دفاع کے لیے ایمان کی جنگ ہے، علم کی جنگ ہے، ایمان کی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی ہے۔ اس لیے پالوس رسول بار بار یہی کہتا ہے کہ ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ ابلیس کی فورسز کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہے۔ ہماری فورسز کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہے۔ اس وقت کنفیوژن چاروں طرف پھیلی ہے، کیا قبول کریں کیا قبول نہ کریں۔ گناہ کو گناہ نہیں کہا جا رہا، آج گناہ کو بھی بلیس کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے آرچ بشپ کا جو ریفرنس دیا، آرچ بشپ کہتا ہے کہ جی باہر سے نکاح کروا کے آجے، جو لڑکی لڑکی ہے اور لڑکا لڑکا ہے تو میں اسے بلیس کر دوں گا، میں اس کی ڈیڈیکیشن کر دوں گا، میں اس کے لیے دعا کر دوں گا اور وہ آرام سے زندگی گزارے کیونکہ وہ خدا کے بچے ہیں۔ کس سمت چرچ جا رہا ہے، کس سمت ہم جا رہے ہیں۔ اس لیے
آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، آؤ اپنی تعلیم کا دفاع کریں، آؤ اپنی تعلیم کا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی تعلیم کی محافظت کرو، اپنی تعلیم کو پرکھو، اپنی تعلیم کا دفاع کرو، اور یہ مت کہو سانوں کی لگے، ایویں برباد ہو جاؤ گے۔ ہمیں لگے گا جب کوئی بات بائبل کی کرے گا، جب مسیح کی شان اقدس میں گستاخیاں، میں نے اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو ایک کتاب نہیں، میں نے کہا ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جان، جو بلوڈ جان، اس کو بلوڈ کہا ہے نا بائبل میں، بلوڈ یسوع مسیح نے کہا نا، تو کہہ رہا ہے بلوڈ اس لیے کہا کہ ان کے جسمانی تعلق ہے، اور آرٹ کے اندر، اور اگر آپ آرٹ دیکھتے ہیں نا تو آرٹ کے اندر جو تصویریں بنائی گئی ہیں وہ بھی اتنی فحاشا قسم کی کرائسٹ کی تصویریں بنائی گئی ہیں جان کے ساتھ کہ آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ حالات پیدا کر دیے ہیں دنیا کے اندر، بائبل کو مکس کر کے، مسخ کر کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے یہ اس کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اثر چرچ پاکستان کے اوپر ہے۔ اور میں خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ کو اویئر کر رہا ہوں، میں آپ کو انتباہ کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک الارمنگ چیزیں بتا رہا ہوں، آگاہی دے رہا ہوں کہ آؤ اپنی نسل کو بچاؤ، آؤ اپنے ایمان کو بچاؤ، اور خداوند کے کلام کے مطابق اگر کوئی آسمان سے فرشتہ بھی آ کر آپ کو ایسی تعلیم دینا جو کانٹرڈکٹ کرتی ہے بائبل سے، تو بائبل میں لکھا فرشتے کی بھی نہیں سننی۔ بشپ، پوپ، فادر، پادری تو ایک طرف ہے، یہاں لکھا آسمان سے اگر کوئی فرشتہ بھی آئے اور آ کر ایسی تعلیم دے جس کا تذکرہ بائبل کے اندر ہے ہی نہیں ہے، تو اس کی بھی نہیں سننی۔ اس لیے اب اس زمانہ کے اندر ہم نے بائبل کو بہت تیزی سے، غور سے پڑھنا ہے، اور سننے کے لیے اپنے کان تیار رکھنے ہیں، کیونکہ اب گناہ کو گناہ نہیں کہا جا رہا، اب گناہ کو بلیس کیا جا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کو بلیسنگ دی جائے گی، ہم بلیس کریں گے۔ خداوند ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نسل کو بچا سکیں، ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں، ہم اپنے خاندانوں کو بچا سکیں۔ کیوں؟ ابلیس نے جو اس وقت ورلڈ آرڈر ہے دنیا کے اندر جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے فیملی ختم کی جائے، میاں بیوی کا ریلیشن ختم کیا جائے۔ آج دنیا کے اندر تین جینڈر ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے میاں کون ہے، بیوی کون ہے، اور یہ تیسرا جینڈر کون سا بیچ میں آ گیا۔ میں نے آپ کو بتایا 6 جینڈر اس وقت دنیا کے اندر ہیں، تین جینڈر جو ہے وہ رہ رہے ہیں، بچے ہے نہیں ہیں، کوئی کسی سے بچہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، کوئی کسی سے لیا جا رہا ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ کر کے رکھ دیے ہیں، میرج تباہ ہو چکی ہے، شادی تباہ ہو چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک بات کی آگاہی دے رہی ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جب یہ ساری باتیں ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لو، کیونکہ تمہارا مخلصی دینے والا دروازے پر ہے۔ میں آپ کو خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ یہ ہیں وہ سائن، جیسے نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوگا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑی ججمنٹ آنے والی ہے۔ سدوم اور عمورہ نے جب یہ حرکتیں کی، آسمانی ججمنٹ آئی، آسمان سے عدالت ہوئی، اور اب آج کے دن کے اندر، آج کے دور کے اندر سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے عدالت کا کام جس کا یسوع مسیح ناصری جس کے پاس عدالت ہے، اب وہ زمین پر آ رہا ہے۔